حویلی کھڑک سنگھ ہندوستان میں جہاں شاندار محلات اور قلعے عہد ماضی کی یادگار ہیں، وہیں صدیوں قبل تعمیر کی گئی امرا اور اوسا کی حویلیاں بھی دیدنی ہیں۔ اگرچہ آج ان کی چمک دمک ماند پڑ چکی ہے اور ان سے بیشتر خستہ حال اور مخدوش ہیں، لیکن ان کے در و دیوار شان شوکت اور اپنے زمانے کی کہانی ضرور سناتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کہانی حویلی کھڑک سنگھ کی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں لاہور میں موجود ایک ایسی تاریخی حویلی کی کہ جسے حویلی کھڑک سنگھ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ گریٹر اقبال پارک میں موجود یہ تاریخی حویلی اپنا ایک شاندار ماضی رکھتی ہے۔ مہاراجہ کھڑک سنگھ 22 فروری 1801 عیسوی کو پیدا ہوا۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی والدہ کا نام داتر کور یا دراج کور تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1812 عیسوی میں جموں کشمیر کا علاقہ اس کی ملکیت قرار دیا اور 20 جون 1839 عیسوی کو اسے ولی عہد نامزد کر دیا۔ 30 جون 1839 عیسوی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کا یہ بیٹا حکمران بنا۔ مگر اس میں اپنے باپ جیسی کوئی ایک صلاحیت بھی موجود نہیں تھی۔ وہ افیون کا عادی تھا، دن کا بڑا حصہ وہ افیون کے نشے میں گزارتا تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اسے وصیت کی تھی کہ وزارت عظمیٰ دھیان سنگھ ڈوگرہ کو دی جائے گی، مگر کھڑک سنگھ نے اپنے قریبی ساتھی چیت سنگھ کو اپنا مقرب خاص بنا لیا اور ڈوگرہ سرداروں دھیان سنگھ، چیت سنگھ اور گلاب سنگھ کو نظر انداز کر دیا، جس سے خالصہ دربار میں ڈوگرہ برادری کی قدر و قیمت کم ہو گئی۔ قلعہ لاہور میں ان کی آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ ڈوگرہ برادران جوڑ توڑ کے ماہر تھے، خالصہ فوج ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ لاہور میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ مہاراجہ کھڑک سنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت انگریز خالصہ علاقہ جات سے مالیہ و آبیانہ اور دیگر واجبات وصول کریں گے، جس کے عوض انگریزوں کو 1 روپے میں سے 6 آنے معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ صورتحال سکھ امراء کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ وہ ان ریاستوں کا انجام دیکھ چکے تھے جو انگریزوں سے معاہدوں کے باعث ان کی غلامی میں چلے گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چیت سنگھ مقرب خاص نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ افواہ ڈوگروں نے اڑائی ہے اور انہیں اس کی سزا ملے گی۔
جبکہ دوسری طرف گلاب سنگھ ڈوگرا اور دیگر سرداروں نے کھڑک سنگھ کی بیوی چاند کور اور اس کے بیٹے نونہال سنگھ کو باور کروایا کہ سکھ حکومت کی بقا کے لیے لازم ہے کہ کھڑک سنگھ کو معزول کیا جائے۔ چاند کور اور نونہال سنگھ نے اس تجویز کو مان لیا، مگر انہوں نے کھڑک سنگھ کی زندگی کی شرط عائد کر دی۔ فریقین میں گفت و شنید کے بعد 5 اکتوبر 1839 عیسوی کی رات دیہان سنگھ، اس کے بھائی سوجیت سنگھ اور گلاب سنگھ، اس کا بیٹا ہیرا سنگھ، لال سنگھ اور دیگر رفقا کے ہمراہ کھڑک سنگھ کی خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ کھڑک سنگھ نے مزاحمت کی، مگر مہارانی چاند کور اور نونہال سنگھ نے کنیزوں کے ساتھ مل کر اسے بے بس کر دیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کا مقرب خاص چیت سنگھ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے ہمراہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کھڑک سنگھ معزول ہونے کے بعد 10 ماہ تک زندہ رہا۔ اس کی حویلی موجودہ ہے نسبت روڈ میں، اور ایک روایت کے مطابق اندرون لاہور ایک حویلی میں نظر بند رکھا گیا۔ وہاں جوالا سنگھ نام کا ایک حکیم مقرر کیا گیا جو دیہان سنگھ کا خاص آدمی تھا۔ اس نے معزول مہاراجہ کھڑک سنگھ کو زہر خوانی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مہاراجہ کھڑک سنگھ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر آخر کار 5 نومبر 1839 عیسوی کو موت کے منہ میں چلا گیا۔ مہاراجہ کی وفات کی خبر باقاعدہ اعلان قلعہ لاہور میں توپیں چلا کر کیا گیا، اور کھڑک سنگھ کی چتا میں 2 بیویوں اور 7 کنیزوں نے ستی ہونا قبول کیا۔ جب یہ عورتیں چتا میں بٹھائی گئی تو وزیر اعظم دیہان سنگھ نے ان سے کہا نوجوان راجہ نونہال سنگھ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کریں، مگر وہ خاموش رہی۔ ایک روایت کے مطابق طویل عرصہ گزرنے کے بعد کھڑک سنگھ کی حویلی کی حدود سے 300 سال قبل پرانے کاغذات اور دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ اب ورلڈ سٹی اتھارٹی کے ماہرین کی جانب سے ان کاغذات پر سے گرد ہٹا کر ماضی کے کئی چھپے رازوں کو جاننے اور پڑھنے کی کوشش کی جائے گی۔ مستعد محققین کی ایک ٹیم کو تفویض کردہ قدیم کاغذات آہستہ آہستہ پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس منصوبے پر کام کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ نے انکشاف کیا ہے کہ یہ دستاویزات ایک وسیع ٹائم لائن پر محیط ہیں، جس میں تہذیبوں کے عروج و زوال، بدھ دور سے لے کر مغلیہ سلطنت، سکھ حکمرانی اور یہاں تک کہ برطانوی نوآبادیاتی دور تک شامل ہیں۔ ملنے والے خزانوں میں نیاب نقشے شامل ہیں جو اس زمانے کے ہیں جب دنیا ابھی وادی سندھ جیسی قدیم تہذیبوں کو دریافت کر رہی تھی۔ اس تاریخی خزانے کا تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ صفائی کے عمل کے دوران ان دستاویزات کو برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص برش، پتھر کے وزن، دستانے اور حفاظتی چشموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کھڑک سنگھ کی حویلی ان دستاویزات کی دریافت خطے کی تاریخ رقم کر سکتی ہے اور اس سے اس دور کے سکھ خاندانوں کی سوچ اور منصوبہ بندی کے متعلق بھی اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ ماضی میں جھانکتے ہوئے یہ قدیم کاغذات آنے والی نسلوں کو تعلیم دینے اور متاثر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو لاہور کے قلب میں پھیلی ہوئی تاریخ کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔